غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا میں لکھی جانے والی یہ پہلی سورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خزانوں میں سے خزانہ نازل ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اور آ کے عرض کی، آقا اللہ رب کائنات نے آپ کو دو بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے جو پہلے کسی امت کو یہ نصیب نہیں ہوئی۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت سورہ فاتحہ اور دوسری نعمت سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ یہ انمول تحفے ہیں، اور سورہ فاتحہ جو ہے اس کو اللہ رب کائنات نے بڑا مقام دیا۔ یہ اللہ رب کائنات سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب کائنات کہتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ رب کائنات انسان سے ہم کلام نہیں ہوتا، اس سورت کے پڑھنے پر اللہ اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کر دی، انتہا کر دیا۔ اور اگلی آیت پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم، تو اللہ رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اقرار کیا، میرے بزرگ تر ہونے، اعلیٰ تر ہونے کا اقرار کر لیا۔ اور جب آدمی کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک بات ہے۔ آدھی بات یہ ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، یہ بندے سے متعلق ہے، اور آدھا ہے سوال ایاک نستعین، اے اللہ جہان کے تمام سے بیزار ہو کے صرف تیرے سے لو لگا کے تیرے سے سوال مانگتا ہوں، تجھ ہی سے مانگتا ہوں، تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگتا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اب اس کے بعد جو مانگے گا نا میں اس کو دیتا چلا جاؤں گا۔ پورے قرآن کو یہ فضیلت حاصل نہیں جو اس سورہ فاتحہ کو حاصل ہے۔ تو اس کے بعد انسان تین دعائیں مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پہ قائم رکھ، گامزن رکھ، اور وہ صراط مستقیم کے جس پر چلنے والے تیرے بزرگ تر بندے تھے، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وہ لوگ جو من یطع الرسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان کا ساتھ بہت بہتر ہے۔ اب جو کائنات کے افضل ترین ہے وہ انعام یافتہ ہے، ان کے راستے کی دعا مانگتا ہے۔ اور پھر اللہ رب کائنات سے دوسرا سوال ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جو مغضوب علیہ ہیں یہودی جن پر تیرا غضب ہوا، قرآن میں جگہ جگہ ان پر غضب کا تذکرہ موجود ہے، اور ضالین عیسائی ہیں جو راہ حق سے گمراہ ہو گئے، ہٹ گئے، ایک اللہ کا انکار کر کے تینوں کو خدا ماننے لگے، اللہ کی توہین کرنے والے۔ تو ان کے راستے سے اللہ بچا کے اپنے سیدھے راستے پہ، اپنے انبیاء کے سیدھے راستے، توحید والے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔
تو جب اس کے بعد انسان آمین کہتا ہے نا کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، یہ آمین اکیلا انسان نہیں کہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اور جب انسان آمین کہتا ہے نا فمن وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جب اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ گناہوں کے مٹانے کا بھی ذریعہ ہے، اور یہ صورت شفا بھی ہے۔ صحیح ترین روایت ہے صحیح سند سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جہاد کے لیے گئے، لمبا سفر تھا، واپسی پر کھانا کم ہو گیا، طعام ختم ہو گیا، تو ایک آبادی کے قریب سے گزرے نا تو ان کے سالار لشکر نے کہا کہ رک جاؤ، جا کے سردار سے کہو کہ ہم مہمان ہیں، تو عرب کا طرز ہے، وتیرہ ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، ہمارے کھانے کا بندوبست کرو۔ اس نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہا یثرب سے، مدینہ سے۔ اچھا محمد کے ماننے والے لگتے ہو؟ جی بالکل۔ تو پھر ہمارا اور تمہارا دین کا اختلاف ہے، میں تمہاری ضیافت نہیں کروں گا۔ پڑاؤ ڈال دیا، بھوکے پڑے۔ ابھی رات اندھیری نہیں ہوئی تھی کہ ایک آدمی بھاگا ہے، ہمارے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، ہمارے حکیموں نے جواب دے دیا، ہمارے دم جھاڑ کرنے والے وہ اکتا گئے ہیں، درد ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے تو اس کا علاج کر دو۔ امیر لشکر کہنے لگے میں اس کا دم تو کروں گا، لیکن اگر اس کو شفا ہو گئی تو پھر مجھے کیا دو گے؟ کافی ساری بکریاں، مختلف روایت ہیں، 30 سے زائد بکریاں، ان پر سودا طے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے دم کیا یہی سورہ فاتحہ پڑھ کے، جیسے جیسے دم کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہی درد کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ معاملہ نبی اکرم تک پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا پڑھا تھا، کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ کہ آقا میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ تو یہ سورہ شفا بھی ہے، اس سے شفا بھی ملتی ہے۔ تو جہاں یہ فاتحہ قرآن کی ابتدا میں افتتاح کرنے والی صورت ہے، وہیں یہ سورہ شفا بھی ہے، اور ایمان والوں کے ایمان کی علامت بھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا جس کی ابتدا میں اللہ رب کائنات کے اسم اعظم سے دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسم الرحمن الرحیم اللہ رب کائنات کا نام اسم اعظم ہے، لفظ اللہ اس میں موجود ہے، اسم اعظم ہے۔ تو جس دعا کی ابتدا میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے علماء کہتے ہیں وہ دعا عند اللہ مقبول ہے۔ تو لہٰذا اپنی دعاؤں کو اللہ کے دربار میں مقبول کروانے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جہاں اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے، پھر بعد میں درود پڑھ کے، پھر بعد میں اپنی حاجات، پھر آخر میں پھر درود پڑھا جائے تو وہ دعا عند اللہ بھی مقبول ہوگی، انسان کی حاجات اور ضروریات کو بھی پورا کرے گی۔ اللہ رب کائنات ہمیں سورہ فاتحہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔